جی، اگلی آیت نمبر 149 میں جو کہا 150 میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے، یعنی وہ بہترین سرپرستی کرنے والا ہے، وہ بہترین مددگار ہے، یعنی مدد کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں سارا سنیریو چل رہا تھا کہ جو مسلمان تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، وہ اسلام میں مرتد ہونے کے لیے ہو رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ان سے مغلوب ہو رہے تھے کفار سے، اور قصہ چل رہا تھا سارا غزوہ احد کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف موڑنے کے لیے ان کو کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے، یعنی تم اس بات سے نہ گھبراؤ کہ تم لوگ بے یار و مددگار ہو، تمہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تمہاری سرپرستی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اور وہ بہترین سرپرست ہے، یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی ہو جائے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ بہترین مددگار ہے، یعنی جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جائے تو اس کو کسی اور کی مدد کی، دنیاوی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی بھی معاملے میں اپنے مومن بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور ہر طرح سے ان کی سرپرستی بھی کی اور ان کے بہترین مددگار بھی ہوئے۔ کمی صرف اس میں ہے کہ ایمان کے اس میں اتار چڑھاؤ آنا اور فتح و شکست کا، اس طرح کے معاملات زندگی میں اتار چڑھاؤ ہار جیت زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ انسان اپنے ایمان کو متزلزل کر دے اور ایمان کو چھوڑنا شروع کر دے، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہے، وہ ملت ہیں جن کی سرپرستی اللہ کے سپرد ہے، اور جو بہترین مدد کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی اور مدد ہو وہاں پہ کسی اور کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اگلی آیت ہے سنلقی فی قلوبی، عنقریب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں، یعنی اگلی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو تسلی دینے کے لیے بیان کی ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کے دل میں جو کفار کا رعب اور خوف اور سارا کچھ ہے، اس کا کہ الذین کفروا، جن سب نے کفر کیا، الرعب رعب، بما اس وجہ سے کہ اشرکوا، ان سب نے شریک بنایا، باللہ اللہ کا، معلم جو کہ نہیں، ینزل اتارا، اس نے اتاری بھی اس کی، سلطانن کوئی سند، وما واہم اور ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، وہ بیسا اور برا ہے، مسوا ٹھکانہ، الظالمین ظالموں کا۔ یہ پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ کفر و کفر، کافر و کفار، اشرک و شرک، مشرک اور شریک اور شراکت کے لیے بولتے ہیں۔ ینزل نازل، نزول اور شان نزیل، نزول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماواہم، ماوا ٹھکانہ، یہ ان کا ٹھکانہ، یعنی اس میں ہمارے پاس اس آیت میں ربی کا ورڈ دو ہے ہمارے، سلطانن کوئی دلیل، اور بیسا مسوا برا ٹھکانہ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مزید تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا روپ ڈالنا شروع کر دیا۔ یعنی جب انہوں نے کفار نے یہ سمجھا کہ مسلمان بالکل کم تعداد میں انہیں ملیہ میٹ کر دیں، سارا کچھ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے دہشت اور ڈر ڈالا۔ اب بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد، مسلمان کفار اور ادھر انڈین فوج ہر لحاظ سے زیادہ مسلح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال رکھا ہے، اور وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہماری سرپرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا مددگار اللہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان اور مومن جو ہے وہ خلوص نیت سے سارے کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے خلوص نیت سے ہر کام کرتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہترین مددگار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و ہیبت ڈال رکھا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک بنایا ہے اللہ کا، اس لیے کہ جو کفار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا ایمان اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے کفار کے دل میں ان کے لیے رعب و ہیبت ڈال رکھا ہے، جو کہ اس نے نہیں اتاری، اس کی کوئی دلیل، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہ جب اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراتے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں، کوئی ان کے پاس اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا حکم دیا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا جائز ہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آگ ہے اور ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ٹھکانے سے بھی دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جنت کے اعلیٰ مقامات کو بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مرتے دم تک قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے تمام احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف لے ملک الموت۔